السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعو إلى الله تبارك وتعالى فقال أيش ربك الذي تدعوني؟ من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ قال الهيثمي رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال إلى رجل من فراعنة العرب، وقال الصحابي فيه يا رسول الله إنه عني من ذلك، وقال فرجع إليه الثالثة قال فأعاد عليه ذلك الكلام فبينا هو يكلمه إذ بعث الله صحابته والجبال على رأسه إلى آخر الحديث۔ قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون ظلم کے سلسلے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کہ آج جو قرآن میں پڑھا گیا کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہیں قرآن کی۔ ظلم کے بارے میں بہت دھیان سے قرآن سنتا ہو بچوں کا، تو یہ کئی جگہوں پر ظلم کی اللہ تعالیٰ تشریح خود کرتے ہیں۔ کہ ایک جگہ کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ دوسری جگہ کہتے ہیں جو عبدالوہاب نے پڑھا کہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ بھی اللہ کی لعنت ہے ظالمین کے اوپر۔ تو یہ ظالم خود آدمی ظالم بنتا ہے، خود آدمی خود ظالم بنتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹا گناہ ہو تو چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، بڑا آگے جا کے بڑا بنے گا، اور چھوٹی نیکی ہو تو اس کو بھی چھوٹی مت سمجھو، وہ کرو۔ یہ نہیں ارے چھوٹی نیکی کیا، آج ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے
کہ سنت کو آدمی چھوڑتا ہے سنت سمجھ کے، بھی سنت ہی تو ہے، بس دسترخوان بچھانا سنت ہی تو ہے، نہیں یعنی مطلب کہ نہیں بچھاؤ گے تو بھی چلے گا، فرض تو نہیں ہے، یعنی سنت کو چھوڑتا ہے سنت کے نام کی وجہ سے، نام دیتے سنت کا پتہ ہے اس کو۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ پر بھی ظلم مت کرو، اتنا یاد رکھنا کہ جہاں آپ نے گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا، بہت بہت دھیان سے سننا کہ آپ نے اللہ کا حکم توڑا، آپ نے گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کی روزی نہیں چھینے گا، کہ آپ کی دکان ہے تو اللہ لے لے گا گناہ کی وجہ سے، کہ آپ چوری کر رہے ہو یا غیبت کر رہے ہو یا کسی کی بہو بیٹی کو ناجائز طریقے پر دیکھ رہے ہو یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہو یا اللہ آپ کی دکان لے لے گا، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ کی زمین ہے تو اللہ چھین لے گا، فرشتوں کو بھیجے گا، ڈنڈے مارے گا، چلو بھی تمہاری زمین دے دو، ایسا اللہ نہیں کرتا۔ کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چھینا کرتا، لیکن اسباب کے اندر کا جو مزہ ہے اس مزے کو اللہ چھین لیتا ہے۔ جو لذت ہے، دکان ہے لیکن سر پر چڑھی ہوئی ہے، ٹینشن والی، فیکٹری بہت بڑی ہے لیکن سر چڑھی، کہ فکر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مال پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، پتہ نہیں ہوگا، اور ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کا جو مزہ ہے، مزہ اللہ نے لے لیا۔ بیوی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیوی نہیں ہے، لیکن بیوی والا سکون اللہ نہیں دے گا اس کو۔ شوہر ہے لیکن شوہر والا سکون نہیں ملے گا، کہ اس کی بہترین فلیٹ بھی ہے لیکن اس فلیٹ کے اندر اس کو جو سکون ہوگا وہ اللہ چھین لے گا گناہ کی وجہ سے۔ اس کے لیے یہ ظلم ہے، اپنی ذات کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہے، اسی لیے وقت کو ضائع کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ میں نے فیس بک کے بارے میں کہا آپ کو، یہ وقت کا اضاعت ہے، اضاعت، مال ضائع کرنا، وقت ضائع کرنا۔ تو ظلم کی دو قسمیں ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور ایک ظلم وہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر۔ دوسروں کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو کہ وہ چیز لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ اس قسم کے قصے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں سے بچنے کی دعائیں بتائی حدیثوں کے اندر۔ اچھا، کبھی کبھی ظالم کی پکڑ بہت جلدی آ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا جاہل آدمی تھا حضور کے زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اس کے پاس، علماء جاہلیہ، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے تو صحابہ میں، تو کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کبھی کبھی ظالم کی پکڑ کیسے آتی ہے وہ سمجھاتا ہوں میں۔ صحابی کو بھیج کے کہا کہ اسے اللہ کی طرف دعوت دو۔ اب وہ دعوت دینے گئے صحابی، تو کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب تمہارا اللہ جو ہے لوہے کا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یا تانبے کا ہے، یا لکڑی کا ہے، یا چاندی کا ہے، یا سونے کا ہے۔ یہ بھی ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر، ایک تو کفر خود کر رہا ہے اور پھر یہ سوال جواب کر رہا ہے۔ اور بیچارے صاحب سیدھے سادے، یہ ایک دم سے گھبرا کر، حضرت آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے تو اس کو دعوت دی، تو وہ تو مجھے پوچھنے لگا تمہارا اللہ لوہے کا ہے، حدید او نحاس او ذهب او فضہ؟ میں تو واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی وہ کہاں ہے وہ آدمی؟ یہ کہا فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اسے دعوت دی کہ دیکھ بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ۔ تو اس نے حضور کے سامنے بھی یہی بات کی کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا تانبے کا ہے یا پیتل کا ہے یا لکڑی کا ہے۔ تو حضور تو سن کر ہی ہٹ کے بک کرے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی کی عادت ہوتی ہے کہ نبی جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ لوگ اس قسم کی الٹ باتیں کرے تو بھی نبی جو ہے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے کہ آج نہیں سمجھا تو کل سمجھے گا۔
لیکن یہ تھا بالکل آخری درجے کا خراب آدمی، ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر اور نبی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اس نے یہی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر واپس آ گئے، اور وہ جو ساتھی صحابی گئے تھے انہوں نے کہا بھائی بس اب اس کا جو ہے اللہ ہی مالک ہے، کہا اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ تیسرے دن خبر آئی کہ وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، بادل پھٹا۔ یہ بادل خالی ہندوستان میں نہیں پھٹتا، پہلے بھی پھٹے ہیں کہ بادل پھٹا، اور بادل کے پھٹنے کی وجہ سے وہ پوری قوم اس کی تباہ ہو گئی۔ اس کو لکھا ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من عظماء الجاہلیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے ظالموں کے اوپر، وہ الگ الگ رستوں سے آتی ہے، کوئی ایک شکل نہیں ہوتی۔ کبھی بیماری کی شکل میں اللہ لے آتے ہیں، کبھی تنگ دستی کی شکل میں اللہ لے آتے ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں اللہ لے آتے ہیں، کبھی ہواؤں کو طوفانوں کی شکل میں لے آتے ہیں، کبھی جو ہے بادلوں کے پھٹنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ختم کرتے ہیں، کبھی جو ہے حادثے ایکسیڈنٹ کے حادثوں میں لوگ مر جاتے ہیں، کبھی ایسی بیماری آتی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ وجہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو علی الاعلان دعوت دیتے ہیں۔ علی الاعلان کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اپنی بڑائی نہیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اس اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، بس تو بیڑے پار ہو جائیں گے، اور اگر اس اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا بیڑے غرق ہو جائیں گے۔ اسی ظلم کے اوپر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بتایا کہ دیکھو ظالموں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، تم یہ دعا پڑھ لینا تو ظالم کا ظلم تم پر نہیں چلے گا۔ ایک میں حدیث، بہت حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک علماء کا تجربہ بتاتا ہوں۔ پہلے علماء کا تجربہ سن لو۔ کبھی بھی کسی ظالم صاحب کا معاملہ پڑے نا، آدمی بیچارہ پھنس جاتا ہے، سامنے والا ظالم ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ تم جو ہے اس کے پاس جانے سے پہلے یا عزیز و 7 مرتبہ پڑھ لو تو اللہ اس کی زبانی بند کر دے گا۔ کبھی کوئی وکیل ظالم ہوتا ہے، کبھی کوئی جج ظالم ہوتا ہے، کبھی کوئی مارنے والا ظالم ہوتا ہے، لیکن ظالم وہ ظالم ہو رہا مظلوم ہو تو یہ نہیں کہ ایک آدمی نے چوری کی اور پولیس والے لے گئے اور پولیس والوں سے ڈنڈے مار رہے اور آپ جا کر کہہ رہے صبر کر صبر کر، اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئے گی۔ ارے تو نے تو پہلے چوری کی ہے، تو اس کو صبر نہیں کہتے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ ایک آدمی نے چوری کی اور چوری کر کے جو پولیس والے لے گئے، اس کو چوری پکڑی گئی، اب ڈنڈے پر میں صبر کر تو مظلوم ہے۔ یہ آدمی مظلوم نہیں ہے، وہ تو اس کو تو مارنا ہی چاہیے، لیکن حقیقت میں آپ مظلوم ہیں۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ یا عزیزوں 7 مرتبہ پڑھ کے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو جو ہے نرم کر دیتا ہے، اس کا دل نرم کر دیتا ہے۔ یہ تو علماء نے کہا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حجاج ابن یوسف، یہ بڑا ظالم آدمی تھا، بہت ظالم۔ تو اس نے عبداللہ ابن جعفر کا، حجاج ابن یوسف کا ظلم تو سب جانتے ہیں، کئی صحابہ کو قتل کروایا، کئی بیواؤں کو قتل کروایا، کئی یتیموں کو قتل کروایا، سب اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی بولے تو اس کو قتل کر دو۔ قبیلے بنی ثقیف کا تھا اور اس کا نام تھا حجاج ابن یوسف۔ تو کئی صحابہ کے قصے ان کے ساتھ ہوئے، حجاج ابن یوسف کے ساتھ کئی صحابہ کے قصے ہوئے۔ تو عبداللہ ابن جعفر ایک صحابی گزرے، ان کی ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی اور کنواری تھی۔ حجاج ابن یوسف نے مانگا بھیجا بھی مجھے شادی کرنی ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ اب عبداللہ ابن جعفر بڑے پریشان، بھئی عبداللہ ابن جعفر قریش کا آدمی، قریشی خاندان، بہت اونچا آدمی، اور یہ ظالم آدمی، اور اب اس نے جو ہے پیغام بھیجا ہے۔ تو انہوں نے گھر میں مشورہ کیا، عبداللہ ابن جعفر نے یوں کہا بھی دیکھو 2 باتیں ہیں،
اس نے جو ہے پیغام بھیجا ہے یا تو شادی کے لیے ہاں کہو یا شادی کے لیے نہ کہو، تیسری بات تو ہے نہیں کہ یا تو قبول کر لو یا نہ کہہ دو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر قبول کیا تو ظالم کے ہاتھ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، قبول نہیں کیا تو وہ جو ہے ظلم کر کے سب کو قتل کرے گا، اس کے لیے تو قتل آسان ہے۔ بعض لوگوں کے لیے قتل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا ابا جان، یعنی ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ آدمی خراب ہے، ظالم ہے، اور اب مجھے اس کے حوالے کرو۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے ایک بات اور بتائی کہ دیکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر دو مصیبتیں سامنے کھڑی ہوں، دو مصیبتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک مصیبت یہ ایک مصیبت یہ، دونوں میں سے ایک مصیبت آدمی کو لینی ہے، دونوں میں سے یہ چھوٹے گا نہیں، یا تو یہ لے یا یہ لے، تو جو آسان مصیبت ہے اس کو لے لو۔ اختر احون البلیتین، جو آسان مصیبت۔ اب دیکھو آسان یہ دو مصیبتیں ہیں، کیا مصیبت ہے کہ یا تو حجاج کے ساتھ شادی کر دو، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یا حجاج کے انکار کرو تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، لیکن شادی کرنا یہ آسان مصیبت ہے، کیونکہ تیری اکیلے کا مسئلہ ہے، تیری اکیلے کی زندگی خراب ہوگی، لیکن اگر نہ کہا تو پوری خاندان کو ختم کرے گا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ مانگا قبول کرو۔ لیکن سن بیٹی، اب حضور کی حدیث سنا رہے ہیں، سن، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی ظالم سے اگر تمہارا واسطہ پڑے اور اس کے پاس جانے سے پہلے یا وہ تمہارے پاس آئے تو تم یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ لو تو سامنے والے کے ظلم سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے شادی تو ہم کر دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ شادی کا جہاں انکار کیا اس کی فوج آئے گی، پورے خاندان کو ختم کر دے گی، تو شادی تو کر۔ لیکن جب حجاج ابن یوسف تیرے پاس پہنچے یہ دعا پڑھ لینا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تیرے نبی نے میرے باپ کو سکھائی تھی اور میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا ہے، تو لکھ لے۔ بیٹی کو لکھوائی، بیٹی کو یاد کروائی، اور روایتوں میں یہ ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روایتوں میں یہ ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوئی تو وہ روتے ہوئے رخصت ہو رہی تھی، تو کان میں اب باپ نے کہا تو جو ہے بالکل ناراض ہو کے مت جا، خوشی خوشی جا، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر کے جا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ خیر، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، حجاج ابن یوسف کے گھر دلہن بن کے پہنچ گئی، اور حجاج ابن یوسف جو رات میں داخل ہوا تو فوراً سے لڑکی نے اللہ کے سامنے کہا کہ تیرے نبی نے میرے باپ کو یہ دعا سکھائی تھی اور میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے، یہ کہہ کر کہا لا الہ الا اللہ العظیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ اس کے شر سے تو میری حفاظت کر، اس کے شر سے تو میری حفاظت کر۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف جو داخل ہوا اور داخل ہو کر جو اس نے قرب کرنا چاہا، قریب آنا چاہا، ہاتھ پکڑنا چاہا، جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تو کوئی چیز اسے دھکے دے کر گھر سے باہر کر دیتی تھی، دھکے دے کر باہر۔ تو حجاج ابن یوسف یہ سمجھا کہ ارے بھائی میں تو پھنس گیا، یہ اس لڑکی کے ساتھ تو جنات ہے۔ وہ جنات نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا کہ میں تو پھنسا، اس لڑکی کے ساتھ تو جنات ہے، کوئی بھوت پلیت ہے۔ صبح ہونے سے پہلے طلاق دے دی اور یہ لڑکی صحیح سلامت واپس آئی۔ باپ نے کہا کیا ہوا؟ یوں کہا اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے شر سے میری حفاظت کر دی۔ یہ ظالم کے ظلم سے بچنے کا نسخہ ہے۔ اچھا، بہت
انس بن مالک کا قصہ تو میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے بیان نہیں کرتا۔ مومن کے ہتھیاروں میں نے لکھا ہے انس بن مالک کا قصہ، خود حجاج بن یوسف کے ساتھ ہوا قصہ انس بن مالک کا، کہ انس بن مالک مسجد نبوی میں بہت بیان کرتے تھے، یہ بڑے لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے کی ہے، تو حجاج کے خلاف بہت بولتے تھے مسجد نبوی میں۔ حجاج کو پتا چلا کہ میرے خلاف بیان کر رہا ہے، پولیس بھیج کر وہاں سے بلوایا، وہاں سے، اور انس سب کے سامنے مجلس بیٹھے ہوئے، انس میں نے یہ سنا ہے تو تم میرے خلاف مسجد نبوی میں خوب بیان کرتے ہو۔ تو انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں صاحب آپ نے صحیح سنا ہے۔ اب حجاج کے سامنے اتنا جواب دینا بڑی بات تھی۔ ہاں بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، یہ کہا منہ سنبھال کے بول، تجھے پتا ہے میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، اقتلک شر القتل، میں بری طریقے سے قتل کروں گا۔ تو فرمایا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، انس بن مالک کہہ رہے ہیں آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں خالی ایک اشارہ، اگر اس زمانے میں وہ جو ہے انگلی کا ہی اشارہ کرتے تھے، بس کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جلاد وغیرہ کھڑے رہتے تھے وہ تلواریں لے کر اور ساری چیزیں لے کر بس یوں، بس تو یوں اشارہ کیا، مطلب وہ آدمی گیا، فوراً جلاد آ کر تلوار سے اڑا دیتا تھا۔ یہ فرمایا کہ دیکھ یہ میری انگلی کا اشارہ، یہ میری انگلی بھی تیری طرف چل رہی ہے، اب میں خالی یوں اشارہ کروں گا جو 1 منٹ میں زندہ نہیں رہے گا۔ انس بن مالک نے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری تلوار مجھے نہیں مار سکتی۔ بس جب اتنا طاقت سے کہا انس بن مالک نے تو حجاج نے فوراً لوگوں سے کہا بھی اسے نکالو، اسے جلدی سے مدینہ پہنچا دو، اسے مدینہ پہنچا دو، اسے یہاں مت رکھو، مدینہ پہنچا دو اس کو۔ خیر مدینہ منورہ آ گئے انس بن مالک، لیکن سارے حجاز میں قصہ مشہور ہوا کہ صاحب حجاج کے پاس تو کہ بچ کے آ گیا، ایسا تو ہوتا نہیں عام طور سے، یہ کیسے بچا یہ آدمی، یہ کیسے آ گیا؟ اب روایتوں میں یہ ہے کہ لوگوں نے حجاج ابن یوسف سے پوچھا کہ ابھی آپ نے تو بہت لوگوں کو قتل کیا، آرڈر کرتے اسے مار دیتے۔ یہ فرمایا کہ نہ اصل بات یہ ہے جب انس بن مالک مجھ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت میں اس کے دونوں کندھوں کے اوپر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے اور میری طرف منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، میں ذرا برابر تھوڑی دیر کرتا دونوں شیر مجھے کھا جاتے۔ اور انس بن مالک نے یہ بھی کہا تھا حجاج بن یوسف سے کہ دیکھ حجاج تو مجھے نہیں مار سکتا، وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ظلم سے بچنے کی دعا مجھے سکھائی ہے، وہ دعا پڑھ کر تیرے کمرے میں آیا ہوں، تو میں تجھے صحیح سمجھوں یا نبی کو صحیح سمجھوں؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ دعا مجھے سیکھنی نہیں ہے، وہ تو مدینہ جا عزت آبرو کے ساتھ، اسے اپنے شہر سے نکالو۔ اب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں ایک قصہ مشہور ہوا لوگوں میں، تو لوگ آئے انس بن مالک کے پاس، ارے بھائی وہ دعا جو حضور نے آپ کو سکھائی تھی ہمیں سکھاؤ۔ تو انس بن مالک نے کہا کہ مجھے سکھائی ہے، تم کو تھوڑی سکھائی ہے، مجھے حضور کی خدمت کی تھی انس بن مالک نے بہت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تو حضور انس کیا چاہتا ہے بتا۔ اپنے خادموں سے آدمی جب تھوڑا خوش مزاج ہوتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا انس بن مالک کو سکھائی، تو لوگ ملنے کے لیے آئے، اجی حضرت میں قصہ تو سن لیا لیکن وہ دعا تو سکھا دو ہمیں۔ انس بن مالک جو چھپاتے رہے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا انس بن مالک کا، تو لوگ جمع تھے کہ اجی حضرت وہ دعا تو سکھا دو، آپ مر جاؤ گے تو قبر میں چلی جائے گی آپ کے ساتھ، وہ علم ختم ہو جائے گا، ہمیں سکھاؤ گے؟ تو انتقال سے پہلے یہ دعا لکھوائی۔ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار جو ہے آپ لوگ پڑھتے ہو، اس کے آخر میں بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی دنیا، بسم اللہ علی اہلی، بسم اللہ علی مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید ومن شر کل شیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا، اب یہ دعا میں نے امریکہ میں بیان کیا، لاس اینجلس میں، جب یہ دعا میں نے پڑھ کے سنائی وہاں عربوں تو ایک تاجر تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ دعا میں یاد نہیں ہوتی، بہت دنوں سے دعا بہت اچھی ہے لیکن مولوی صاحب یاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یاد اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، ورنہ آپ کی کیا تجارت ہے؟ کہ کپڑے کی تجارت ہے، کہ کپڑے کی تجارت ہے، کپڑوں کی ویرائٹیاں کتنی ہیں؟ میں کہا مولوی صاحب بہت ویرائٹی ہے، وہ کیسے یاد رہ گئے آپ کو؟ جب کسی کو پیمنٹ لینا ہے وہ یاد رہتا ہے نہیں رہتا؟ ہاں ہاں مولوی صاحب وہ تو خواب میں بھی یاد رہتا ہے، اتنا پیسہ اس سے آنا، اتنا 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 یہاں سے آنا، اتنا یہاں سے آنا۔ تو یہ دعا کیوں یاد نہیں رہتی؟ یہ دعا یاد کرو گے انشاءاللہ، ہاں، اور روزانہ صبح شام پڑھا کرو، کوئی حال ہو تو بھی کوئی حال نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ کوئی ظالم کی شرط، پہلے تو اپنے آپ پر ظلم کرنا ختم کرو، اپنے آپ پر، جو اپنے آپ پر آدمی ہلاکت میں ڈالتا ہے نا اپنے آپ کو، کہ اپنے آپ کو آدمی گناہ کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اس سے بچو۔ اب اسی کے ضمن میں میرا قصہ شروع ہوا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا۔ مجھے اصل دونوں چیزیں سنانی ہیں کہ ظالموں کا کیا حشر ہوا اور جو بھلے لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا، اللہ نے بھلوں کے ساتھ کیا مدد کی اور بروں کے ساتھ اللہ نے کیا مدد کی۔ میں نے آپ سے کہا نا بنو امیہ کا خاندان یہ بہت اہم خاندان شمار ہوتا ہے ہماری شریعت میں، ہمارے علماء میں بڑے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں۔ جو بھی خاندان جیسے ایک خاندان جیسے کام کرتا ہے وہ اپنے راہ میں چل رہے تھے، وہ بہت مال جمع کیا۔ اب حکومت آئی عمر ابن عبدالعزیز کے پاس، انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے اتنا عدل و انصاف قائم کیا، اتنا عدل و انصاف قائم کیا کہ ان کی حیاتی میں ان کے ہوتے ہوئے ایک ہی گھاٹ کے اوپر شیر بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی۔ حالانکہ بھیڑیا اور بکری یا شیر بکری ساتھ نہیں رہ سکتے، بے شیر کی جگہ الگ ہے، بکری کی جگہ الگ ہے۔ کہ بکری جو ہے وہ تو شیر کو دیکھ کر بھاگے، کہ جہاں شیر آیا تو بکری بھاگے گی، بکری کی کیا، بڑے بڑے جانور بھاگتے ہیں۔ ہمارا ساؤتھ افریقہ میں سفر ہوا تو ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ مولانا یہاں کا جنگل ہم آپ کو دکھائیں۔ میں نے کہا دکھاؤ بھائی، چلو۔ پروگرام بنایا وہاں کا، بچے وغیرہ سب ساتھ تھے۔ اب جب داخل ہونے لگے تو سگنیچر لینے لگے، سگنیچر، دستخط۔ بھائی یہ دستخط کس چیز کی؟ یہ کہ مولوی صاحب یہ اس میں لکھا ہے کہ آپ اندر جا رہے ہو تو اپنے رسک پر جا رہے ہو، آن یور رسک، کہ آپ کا رسک ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب رسک کا؟ یہ کہا بھائی یہ تو جنگل ہے، جنگل میں تو شیر بھی ہے، جنگل میں تو ہاتھی بھی ہے، جنگل میں چیتے بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے کوئی پنجرے میں نہیں ہے تمہارے رانی باغ کی طرح، کہ یہ تو ایسے کھلے ہوئے۔ اچھا، تو میں نے کہا بھی یہ ہماری کار، نے کہا مطلب انشاءاللہ وہ تو جاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری ہے حکومت والوں کی، لیکن تو اپنے رسک پر جاؤ۔ میں نے کہا چلو بھی توکل علی اللہ۔ اب گئے تو وہاں بکری تو کیا، وہاں تو بڑے بڑے جانور ہیں سب۔ ایک شیر اچانک آ گیا، وہ شیر کے آتے ہی جتنے جانور تھے سب بھاگ گئے، بکری کہاں کھڑی رہے گی؟ بڑے بڑے جانور سب بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا۔ وہ ہمارا ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو بھاگ گئے لیکن میں کہاں بھاگوں؟ میں نے کہا بھی انس بن مالک کی دعا پڑھ لو۔ لیکن ان کے زمانے میں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنا عدل انصاف قائم کیا تھا کہ ایک ہی پانی پیتے ہیں دونوں کے دونوں۔ چرواہا جو ہے وہ چروا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک شیر نے بکری پر حملہ کیا، چرواہا ہچکیاں مار کے رونے لگا، ہچکیاں مار کے۔ کسی مسافر نے پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ یہ کہا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ ارے تجھے کیسے پتا چلا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا؟ تو جنگل میں۔ یہ فرمایا جب اگر وہ زندہ ہے تو کبھی بھی شیر بکری پر حملہ نہیں کر سکتا،
یہ شیر نے بکرے پر حملہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ بھلے لوگ جو ہوتے ہیں بھلے، یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ ایک صالح آدمی اس کے قریب میں قرب و جوار میں جتنے مکانات ہیں اس نیک آدمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتیں سارے مکانوں پر اترتی ہیں، اور اگر بادشاہ صالح ہے تو پورے ملک میں اترتی ہے۔ یہ صالح تھے عمر ابن عبدالعزیز، اللہ والے تھے۔ اب کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز اچھا بڑے آدمی بیانات کرتے تھے 27، دیکھو ان کا میں اخلاص سمجھا رہا ہوں، اور ان کی زندگی 9 لڑکے تھے، ان کی 9 لڑکیاں تھیں، سب دیندار۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا ایوب۔ ان کی حیاتی میں عمر ابن عبدالعزیز کی حیاتی میں اس کا انتقال ہوا، تو عمر ابن عبدالعزیز اس سکرات کے وقت میں اس کے قریب میں تھے، تو اپنے باپ کا منہ دیکھتا تھا یہ۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے کہ بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے پہلے دنیا سے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے لے کر اللہ مجھے صبر کا ثواب دے گا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے کہ مجھے صبر کا ثواب ملے گا، اور میں انا للہ پڑھوں گا تو اس کا ثواب ملے گا، میں تجھے کفناؤں گا دفناؤں گا تو اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اور ایسا ہی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ان کا حیاتی میں ہوا۔ 9 لڑکے تھے، 9 لڑکیاں تھیں۔ 27ویں شب میں عمر ابن عبدالعزیز جب بیان وغیرہ کر کے فارغ ہو کر، جس طرح عام طور سے دعائیں ہوتی ہیں عام طور سے، یہ اپنا فارغ ہو کر جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی جو فاطمہ ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، عمر ابن عبدالعزیز کی بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بھی کیوں بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ ادھر میں آیا کہ امیر المومنین ایک درخواست لے کر بیٹھی ہوں۔ میں کہا بتاؤ؟ یہ کہا درخواست یہ ہے کہ بچے ہیں ہمارے، ان کے لیے میں نے عید کے کپڑے نہیں سلائے ہیں، ہمارے محلے میں جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں سب کے لیے عید کے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، لیکن میرے بچوں کے لیے نہیں ہوئے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر تھوڑی رقم ہے، امیر المومنین خزانہ بھرا ہوا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ایک بیٹے نے عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا ابا جان میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا بیٹا تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تم اپنا خرچہ کرو اور دوسری شادی کرو۔ میں بولا نہیں ابا جان مجھے بیت المال میں سے کچھ مال ملے تاکہ میں دوسری شادی کروں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کھڑ سے جواب دیا بیٹا مسلمانوں کا جو مال ہے وہ سوکنے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جواب دیا کہ مسلمانوں کا مال ہے یہ سوکنے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، دلچسپیوں کے لیے نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ یہ بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر میں آیا کہ امیر المومنین کچھ اگر پیسے کا انتظام ہو جائے۔ امیر المومنین ہے، خزانہ بھرا ہوا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے ان کے زمانے میں اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال اللہ نے دیا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں تھا، زکات لینے والا کوئی نہیں۔ لوگ رقمیں لے لے کر جو ہے وہ جاتے تھے گاؤں میں اور کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اتنے لاکھ درہم ہیں زکات کے، کوئی اگر ہو تو ہم دیں۔ تو گاؤں والے کہہ دے تمہارے پاس جتنے اس سے دوگنا ہمارے پاس زکات کے پیسے ہیں، اگر تمہیں کوئی ملے تو ہمیں بتاؤ۔ کوئی زکات دینے والا نہیں تھا، سب کو عمر ابن عبدالعزیز نے چکتے کیا۔ اچھا بادل جب بھی گزرتا عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے بادل تو بادل کو دیکھ کے کہتے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس، لیکن یہ جس کا جو بھی حساب کتاب آئے گا وہ میرے پاس ہی آئے گا، اس کا ٹیکس ہے، اس کا جو بھی آئے گا میرے پاس میرے خزانے میں ہی آئے گا، بادل کو کہتے تھے۔ یہ ظلم والی لائن نہیں ہے، یہ لائن ہے عدل و انصاف والی، یہ لائن ہے نماز والی، یہ لائن ہے تقوی والی، یہ لائن ہے اللہ کے سامنے رونے والی، یہ لائن ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک والی، یہ اچھے معاشرے والی لائن ہے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے جب بیوی نے یہ بات رکھی تو عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے، پاس بیٹھے اور پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ بیگم میں جانتا ہوں کہ بہت مال ہے، بیت المال میں مال بہت ہے، سونا چاندی
لیکن میرا تو نہیں ہے وہ. یعنی ان کی زندگی کا یہ حال تھا, جب بیٹھے ہوئے دیا جلتا تھا چراغ, جب بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں حکومت کا کام, تو بیت المال کا جو چراغ ہے, جو بتی حکومت کے پیسوں کی ہے, یعنی حکومت کے اس سے اپنا کام کر رہے ہیں. اب جو اپنا کام شروع کیا ذاتی گھر کا, وہ چراغ بجھا دیا, اپنا چراغ جلایا. یہ کہا اپنا چراغ کیوں جلایا؟ یہ کہا بھائی وہ میں حکومت کا کام کر رہا تھا مسلمانوں کا, تو وہ میں چراغ استعمال کرتا تھا. اب میرا کام میں کر رہا ہوں تو میں وہ چراغ تو نہیں استعمال کر سکتا, میرا کروں گا. یہ تقویٰ, اس تقوی پر اللہ کی مدد آتی ہے. اس تقوی کے اوپر دین پھیلتا ہے. دین جو ہے دادا گیری سے نہیں پھیلتا, آنکھیں دکھانے سے نہیں پھیلتا, دین نعرے بازی سے نہیں پھیلتا. نعرے تکبیر اور نعرہ کر اس سے دین پھیلے گا, اس سے دین نہیں پھیلتا. دین تو اندر کی مایا سے پھیلتا ہے, تقوی سے پھیلتا ہے, اللہ کے ڈر سے پھیلتا ہے, اللہ کی بڑائی بولنے سے پھیلتا ہے, اخلاق سے پھیلتا ہے, خود اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق اس سے پھیلتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں یہودی تک مسلمان ہوئے, حالانکہ یہود مسلمان نہیں ہوتے. قرآن شریف میں ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, کہ تمہارے سب سے زیادہ کٹر جو دشمن ہے وہ یہود ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی زندگی کو دیکھ کر عمر ابن عبدالعزیز کی, وہ یہود یعنی کچھ یہودیوں کے مکانات ان کے مکان کے قریب تھے, تو لوگوں نے کہا بھی ان کا مکان ہم خرید لیں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نہ, یہ میرے پڑوسی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں اگر کوئی برادران وطن آپ کے پڑوس میں, اس کے ساتھ اخلاق برتو. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ نہ, یہ میرے پڑوسی ہیں. اجے امیر المومنین, آپ امیر المومنین ہیں, اور یہ یہودی یوں کرنا. وہ یہودی روزانہ آتے جاتے عمر ابن عبدالعزیز کے اخلاق دیکھتا تھا. اچھا, عمر ابن عبدالعزیز کھانا بھی بیچتے تھے, پھل بیچتے تھے, اس کے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. وہ جتنی پٹی یہودیوں کی تھی قریب میں ان کے, اس سب مسلمان ہو گئے. اسلام اصل یہ ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ مال تو بہت ہے, لیکن اب میں کہاں سے لاؤں, پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں. جو مجھے بیت المال میں سے پگار ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے, وہ میں تجھے لا کے دے دیتا ہوں, تو خرچ کرتی ہے. تو بیوی یہ سمجھدار تھی, بیوی نے کہا کہ نہیں, میں آپ سے مال نہیں مانگتی, ایک رائے دیتی ہوں آپ کو. ان کے کیا رائے؟ یہ کہ میری رائے یہ ہے کہ شوال کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. ابھی 27 رمضان تو ہو گیا ہے, ابھی رمضان جو ہے ختم ہونے میں 3 دن باقی ہے, تو شوال کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, تمہیں پیسہ آ جائے گا. تو کچھ مکان, اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ روتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرے قرب جوار میں سہیلیاں ہیں, قرب جوار میں لڑکے ہیں, ان کے تو عید کے کپڑے بن گئے, ہمارے پاس تو کوئی عید کا کپڑا نہیں ہے, وہی پرانے کپڑے ہیں. امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں تیری رائے یہ ٹھیک ہے, لیکن اب تو رات کے اتنے بجے میں کہاں جاؤں؟ میں کہا امیر المومنین آپ چلے جائیے. خزانچی تھا, وہ سویا ہوگا, آپ کو کھول کر تنخواہ دے دے گا. فرمایا ہاں میں جاتا ہوں. آئے, خزانچی کو جگایا. خزانچی بھی ان کا خاص خادم تھا, اور اٹھا کر اس نے کہا امیر المومنین آپ رات میں کیوں تکلیف کی؟ پھر میں ایک کام کر, شوال کی تنخواہ دے دے مجھے. ہمیشہ یاد رکھنا, جو اچھا آدمی ہوگا تو اس کو اسٹاف بھی اچھا ملے گا, برا آدمی ہوگا تو اسٹاف بھی لے بھاگو ہوگا. جو بھلا آدمی ہوگا تو اس کا یعنی الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اب یہ بہت اچھا آدمی تھا, اس نے امیر المومنین کی بات سنی ہے. امیر المومنین کا ہاتھ کے نیچے, یعنی کوئی وزیر نہیں ہے یہ آدمی کوئی امیر نہیں ہے, وزیر نہیں ہے, ایک عام آدمی ہے, خزانچی, اس کے پاس چابی ہے خزانے کی. اس نے جا کر کہا کہ بھائی تم مجھے شوال کی تنخواہ دے دیتے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ امیر المومنین آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ پھر میں بھائی ضرورت تو کچھ بھی نہیں, وہ میری بیگم نے درخواست کی. اچھا بیگم کون ہے؟ کیا ایسی عورت اب قیامت تک آئے گی نہیں کہ جس کے 7 بھائی بادشاہ, 7 بھائی تھے, 7 بھائی بادشاہ, شوہر بادشاہ, باپ بادشاہ اور اکیلی بہن. بتاؤ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس. سارا کا سارا بیت المال میں داخل کروایا عمر ابن عبدالعزیز نے, سارا کا سارا.
پھر میری بیگم نے درخواست کی بچوں کے لیے ایک ایک جوڑا عید کا، تو اس نے کہا امیر المومنین خزانہ بھرا ہوا ہے، آپ جتنا کہو میں دے دوں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے آپ شوال تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے آپ شوال تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بس اتنے بات عمر ابن عبدالعزیز نے سنی، ان کی ہچکیاں بن گئی عمر ابن عبدالعزیز۔ علماء نے لکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے تذکروں سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو۔ جتنے ہمارے اسلاف تھے عمر ابن عبدالعزیز، احمد ابن حنبل، ان کے تذکرے کرتے تھے کہ ان کے تذکروں سے ایمان میں تازگی آتی ہے، اور ایمان کے اندر جدت آتی ہے کہ ہاں دل حرکت میں آتا ہے۔ فوراً روتے ہوئے گھر آئے اور گھر آ کر بیوی سے کہا کہ مجھے تو بڑی اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، میرے خزانچی نے بہت اچھی بات کہی۔ بیوی نے کہا کیا کہا؟ یہ کہا اس نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ بھئی 3 دن باقی ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ شوال تک زندہ بھی رہو گے؟ اب تک آپ نے بالکل عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا، اب یہ پیشگی کیوں لینا؟ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز دمشق میں جامع اموی میں جب خطبہ دینے کے لیے آئے عید کا، جو امیر المومنین تھے خطبہ وہی دیتے تھے، جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو 18 پیون ان کے جبے کے اوپر لگے ہوئے تھے، 18 پیون، اس میں سے 3 پیون جو ہے وہ چمڑے کے تھے، اور اسی جبے کو لے کر عمر ابن عبدالعزیز آئے ہیں۔ بچوں کو دیکھا، ساری مسجد اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے بچے جو ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر پھر کچھ بچیاں بڑی تھی جن کی شادیاں ہو گئی تھیں، عمر ابن عبدالعزیز ملاقات کے لیے گئے، چلو بچیوں سے ملاقات کرو۔ جب ملاقات کے لیے جانے لگے تو اب مورخ لکھتا ہے، یہ میں نتیجہ نکال رہا ہوں، مورخ یہ لکھتا ہے کہ میں نے دونوں دور دیکھے ہیں، یہ قصہ لکھنے والا، وہ دور میں میں نے دیکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے چچا بھائیوں کا جنہوں نے ظلم کر کے مال جمع کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو ستا کر مال جمع کیا تھا، جنہوں نے زمین دبائی تھی، ان کے لڑکوں کو میں نے دیکھا، اور میں نے عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو بھی دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ، تو ظلم کر کے جن کے لیے مال جمع کیا گیا تھا ان لڑکوں کو کنگال ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے 1-1 دینار کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ ظلم کا پیسہ آدمی کو یہاں تک پہنچاتا ہے، اور کیا کہتے تھے؟ بھئی ہمیں اللہ کے لیے 1 دینار دے دو، یہ مسجد میرے دادا نے بنائی تھی، جامع اموی انہوں نے بنائی ہے، امیہ خاندان نے، یہ مسجد اسی کے ایک مشرقی کنارے پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ وہی جامع اموی ہے، میں کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں، اس کا نام ہے جامع اموی، اسی نام سے مشہور ہے، وہ جامع اموی کے نام سے دمشق میں مشہور ہے کہ یہ مسجد میرے دادا نے بنائی تھی، کسی نے کہا یہ مسجد میرے بھائی نے بنائی تھی، کسی نے کہا یہ مسجد میرے نانا نے بنائی تھی، کسی نے کہا میرے بھتیجے نے بنائی تھی، آج ہم بھوکے ہیں، ہمیں 1-1 دینار دے دو۔ بولے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، جہاں میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس مال کی ریل پل تھی، لیکن ناجائز طریقے پر ظلم کر کے مال لیا ہوا یہ کبھی بھی چلتا نہیں ہے، اگلی نسل میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ ان کے لیے ان کے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی کسی جگہ کا وزیر خزانہ ہے، کوئی کسی جگہ کا وزیر مالیات ہے، کوئی یعنی اونچے عہدوں پر یہ لڑکے تھے عمر ابن عبدالعزیز کے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بڑے بڑے علماء آئے ان کے پاس اور آ کر بیٹھے، یوں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دو، کچھ مال، آپ نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز جواب میں کہہ رہے ہیں میں نے میرے بچوں کے لیے دین چھوڑا ہے، میں نے میری اولاد کے لیے قرآن چھوڑا ہے، میں نے میرے بچوں کے لیے نبی کی سنت چھوڑی ہے، میں نے میرے بچوں کے لیے ظلم کر کے مال نہیں چھوڑا۔ جب ورثہ نکلا ہے 18 درہم کا ورثہ نکلا ہے، 18 درہم، بس ان کے مال میں 18 درہم نکلے،
اب بتاؤ 9 لڑکے ہیں 9 لڑکیاں ہیں, کتنا کتنا حصہ آئے گا, آدمی خود حصہ لگا لے. ایک روایت کے مطابق 18 درہم تھے, ایک روایت کے مطابق 18 دینار تھے. بس کہ درہم دینار یہ چلتے تھے. دینار ذرا مہنگا ہوتا ہے, سونے کا ہوتا ہے, درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے. بس یہ ورثہ نکلا. یہ عمر ابن عبدالعزیز, وہ سامنے والا کہتا ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا, حکومت کا انقلاب آیا, تو لوگوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے نام خط لکھے. بادشاہ نے اس زمانے انہوں نے کہا بھی آپ کو جو ہے فلاں کرسی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو فلاں عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو. تو وہ لڑکوں نے جواب دیا بھئی ہمیں اس کرسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو عمومی طریقے پر زندگی گزاریں گے. تو وہ بادشاہ وقت نے جواب دیا تمہیں اس کرسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کرسی کو تمہاری ضرورت ہے. تمہیں ضرورت نہیں ہے, کرسی کو تمہاری ضرورت ہے. یہ تھے عمر ابن عبدالعزیز. اب جو ہے عید کی نماز پڑھائی, بیٹیوں کے پاس گئے. جب بیٹیوں کے پاس گئے تو بیٹیاں جو ہے پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی. ارے میری بیٹیاں مجھ سے پردہ, خاموش ہیں. بیٹیاں مجھ سے کیوں پردہ؟ تو باندی جو ہے وہ بولی. باندی نے کہا امیر المومنین راز کی بات ہے, راز. فرمایا بتاؤ کیا راز ہے؟ یوں کہا کہ پورا مہینہ رمضان کا آپ کی بچیوں نے فاقے میں گزارا ہے, پورا مہینہ. آج عید کا دن تھا, گھر میں کوئی چیز نہیں تھی, کچی پیاز کھا لی ہے, منہ میں سے بدبو نہ آوے, آپ کو تکلیف نہ پہنچے, اس وجہ سے یہ جو ہے یہ منہ چھپا رہی ہے. تب عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ اللہ میری بیٹیوں کے لیے, میرے بیٹوں کے لیے خوشحالی کا تو انتظام کر. میں نے تیرے احکامات نہیں توڑے ہیں, میں نے تو تجھے خوش رکھا ہے. جب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا, ان کی قبر پر میں گیا ہوں, جب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور قبر میں جب ان کا جنازہ اٹھا اور قبر میں جو دفن کرنے لگے اور بالکل قبر میں لاش رکھی, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ زوردار ہوا چلی اور ہوا کے ساتھ ایک پرچہ, وہ پرچہ سیدھا کفن میں جا کے داخل ہو گیا. سارے لوگوں نے دیکھا, خیر القرون کا زمانہ, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین ان کے جنازے میں موجود تھے. جب پرچہ کفن میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا تو مشورہ کیا کہ کیا کریں, پرچہ نکالیں یا ایسے رہنے دیں. فقہا نے کہا کرنا پرچہ نکالو. کیا ہے یہ؟ لیکن ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھی یہ چیز. پرچہ نکالا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا براۃ من اللہ من النار لعمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. خیر پھیلا کر گئے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کا ایک دوست تھا, شہید ہو گیا تھا. وہ روزانہ دوست جو ہے ان کے خواب میں آتا تھا, روزانہ خواب میں آوے, حالات سنا. ایک دن وہ خواب میں نہیں آیا, دوسرے دن خواب میں آیا. تو انہوں نے کہا بھی تو روزانہ خواب میں آتا تھا, آج خواب میں نہیں آیا, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا, اس دوست نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, تو جتنے بھی شہیدوں کی روحیں ہیں اللہ نے سب کو حکم کیا جاؤ عمر ابن عبدالعزیز کا جنازے کی نماز پڑھو. ہم نماز کے لیے گئے تھے جنازے کی, اس کے لیے جو میں نہیں آ سکا. یہ اللہ نے درجہ دیا ان کے. اس لیے یاد رکھنا, ظلم کر کے مال جمع, آپ جو معافی مانگ لو, کسی پر ظلم کر کے مال نہیں لینا ہمیں. عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ اپنے آپ پر ظلم کرنا نہ غیروں پر ظلم کرنا. اچھا ایک بات بتاؤں, ظالم جو ہے ظالم, وہ چاہے مسلمان ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے یہودی ہو, سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے اللہ کا. یہ نہیں کہ ظالم مسلمان ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا, ظالم کافر تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا, کہ ظالم یہودی ہے, کہ ظالم کوئی بہت بڑے عالم ہے ظلم کر رہے اللہ ان کو چھوڑ دے گا. نہیں. اچھا مظلوم کافر ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ جائے گی, کہ ظلم کرنے والا مسلمان ہے اور مظلوم کافر ہے, یا مظلوم یہودی ہے, یا مظلوم. یہ تاتاری کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ حرم شریف میں یہ تاتاری جو مسلمان ہوئے ہے آیا یہ ریشے تاتار کے افسانے سے, کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. یہ تاتاری جو ہے یہ ترکی قوم تھی, یہ بالکل یعنی اسلام تو تھا ہی نہیں وہاں. مسلمانوں نے بہت ظلم کیا. تو ایک تاتاری پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر اللہ سے دعا مانگی, ایک تاتاری نے.
اے اللہ میری قوم مظلوم ہے، اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن تیرا وعدہ ہے کہ تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تو میری قوم کی مدد کر۔ ایک پاؤں میں کھڑے رہ کر، ایک پاؤں میں کھڑے رہ کر دعا مانگی کہ اللہ میری قوم مظلوم ہے، یہ تیرے جتنے مسلمان بندے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میری قوم پر ظلم کر رہے ہیں، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو مظلوم کی حمایت کرتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے۔ دعا مانگ کے جب صبح ہوئی تو ایک لڑکی کے ذریعے سے مسلمان ہوا، اور وہ جو مسلمان ہوا ابھی وقت نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہوا، وہ اذان کی آواز سنی، اس نے آواز سن کر وہ جو ہے کوئی لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، وہ مسلمان ہوا، پوری قوم مسلمان ہوئی۔ پوری قوم مسلمان ہونے کے بعد اسی قوم کے ذریعے سے اللہ نے کعبے کی حفاظت کروائی۔ یہ جو ترکی حرم بنا ہے اسی قوم نے بنایا ہے۔ یہ ترکی جو گنبد جب ٹوٹ کے بن رہا ہے نا، وہ ہے آیا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یوں ریش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کس کو کب ہدایت دے دے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کے لیے کسی پر بھی ظلم مت کرو، ٹھیک ہے بھائی، اور اللہ سے چپکے دعا ہی مانگو۔ اگر کسی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی کا مال دبا لیا چپکے سے، کسی کا جو ہے، میں جب نواں مسجد میں بیان کرتا تھا تو بیان کر کے میں نکلا تو میں نے زکوٰۃ کے اوپر اور اس کے اوپر تفصیل سے بیان کیا کہ بھی چوری نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ کرتے کہ میں اپنی کار میں بیٹھ کر گھر آ رہا تھا اور فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ کے بیان میں آگے ہی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا، مولوی صاحب پورے سال میں نے 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ اسے سوال کیا۔ میں نے کہا بھائی تو نے چوری کی ہے تو تیرا مال ہے ہی نہیں، کہاں سے زکوٰۃ آئے گی؟ یہ تو دوسروں کا ہے، تو جو ہے جس کا ہے اس کو دے دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیسے دوں؟ میں نے کہا تو نے جہاں سے چوری کیے ہوں گے تجھے پتا تو ہوگا، کوئی بھول تو نہیں گیا ہوگا تو؟ میں نے کہا مولوی صاحب میرا نمبر کسی کو مت دینا، تو مجھے کہہ رہا ہے میرا نمبر، تیرا نمبر مجھے دینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن یہ کہ تو ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ 25 لاکھ کی وجہ سے اگر تو جہنم میں گیا تو یاد رکھنا ہمیں جو جہنم میں جلے گا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، ایک اللہ کے حق ہے، اللہ کا حق تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، چلو، لیکن بندوں کا حق سمجھ گئے، بندوں کا حق تو وہ تو اللہ کہے گا بھی جو بھی حساب کتاب کرو تمہارا، کہ اگر سنگ والی بکری ہے بے سنگی کو مارا تو کبھی چل تو اس کا چکا، تو بڑے بڑے کانڈ کیے ہوں گے تو کہاں سے چھوٹ جائے گا آدمی، کہ بڑے بڑے جو پوٹلے جمع کر دیے ہوں گے اب کروڑوں روپیہ آ گیا دو، اب خوش ہوتا ہے آدمی۔ اس کا مطلب کہ انگارے گھر میں آنے سے کوئی خوش ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا حکم توڑ کر اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر اگر کسی کے پاس خوب مال آتا ہے وہ آدمی سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت اللہ مال دیتا ہے، ظالم کو اللہ ڈھیل بہت دیتا ہے۔ ہاں ظالم کی مدد بھی بہت، یعنی مدد دکھائی دیتی ہے کہ ارے وہ بس ظلم کر کے تو وہ آفیسر جلدی سگنیچر بھی کر دے گا، ارے مولوی صاحب اللہ کی مدد آ گئی سگنیچر کر دیا، ارے وہ سگنیچر یا نہیں ہوا، تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ اس لیے ظلم سے بچو گے انشاءاللہ بھائی، اور اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو پہلے تو اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ سے اچھا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی پر آپ نے ظلم کیا اور وہ آدمی مر گیا، اب کیا کروں مولوی صاحب وہ تو مر گیا، اب میں کیا کروں؟ کوئی فکر کی بات نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کر، اور اس کے بیوی بچے ان کے ساتھ حسن سلوک کر، پیسہ دے سکتا ہے تو پیسہ دے دے، جو بھی تیرا معاملہ ہے وہ معاملہ کلیئر کر، یعنی تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر تو تیرا اور بندوں کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ظالم اور مظلوم حشر کے میدان میں آئیں گے، یہ حدیث میں آتا ہے، ظالم اور مظلوم۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سورہ انفال کی پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ ظالم، اور اگر ظالم نے ظلم کیا ہے اور پھر توبہ کر لی اس نے کہ اللہ اب میں معافی مانگتا ہوں، وہ آدمی تو مر گیا، وہ عورت تو مر گئی، اور میں نے تو اس کا اتنا دبا لیا تھا، اتنا دادا گیری کیسے کیا تھا، اس کا حل کیا، یہ حل انشاءاللہ کل قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور سن لو، یہ جو ہمارا وظیفہ چل رہا تھا ابھی آسٹریلیا والا قصہ رہ گیا ہے، اور یہ کئی چیزیں رہ گئی ہیں، وہ
کل انشاءاللہ پوری کریں گے. اور خرچ کرنے کے اندر بھی بہت احتیاط کرو. آدمی ہوٹل میں جاتا ہے 15,000 روپے کا کھانا کھا لیتا ہے. دوستوں کو لے کر گیا, خاص طور سے رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تراویح کے بعد ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے, اور کبھی 10,000 روپیہ لگا دیا, کبھی 15,000 روپیہ خرچ کر دیا. آپ نے 15,000 روپے کا بل چکایا اور آپ کے قریب میں ایک بیوہ ہے جو بھوکی سوئی ہے, آپ کے قریب میں ایک یتیم ہے جو بھوکا سویا ہے. تو بتاؤ حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی تو نے 15,000 وہاں دیے, 15,000 اگر ان کو دیتا تو پورا مہینہ ان کا گزر جاتا. یہ بھی ایک قسم کا اپنے آپ پر ظلم ہے. اس لیے ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا, یہ خبر رکھنا. اور یہ اگر ظلم کیا وہ آدمی مر گیا, اب کیا کرنا, اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں کل انشاءاللہ مزید وضاحت کر لوں گا, تاکہ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے آدمی جلدی سے کلیئر کرے. کچھ پتا نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے, اس سے پہلے آدمی کلیئر کرو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا, یہ جو وظیفہ پورا کروایا ہم نے رمضان کا, سمجھ گئے, یا اللہ یا ہو یا رحمان یا رحیم, اور آج اپنے یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیا 1000 مرتبہ. اب کل جمعہ کی نماز کے بعد جو دعا مانگنی ہو اللہ سے مانگ لینا, اور ہمارے لیے بھی مانگ لینا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب روزے میں برکت کی ایک دعا کتابوں میں ملی ہے, لیکن یہ حدیث نہیں ہے. پہلے دھیان سے سننا, حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. علماء کا تجربہ ہے, تجارب الصالحین ہر زمانے میں ہوتی ہے, لیکن یہ الفاظ مجھے بہت اچھے لگے. عربی میں اصل یہ دعا ہے کہ اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان رزقی فی الارض فاخرجہ وان کان رزقی بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ لی. یہ عربی کے جملے ہیں, تو عربی کے جملے تو آدمی کو یاد رہیں گے نہیں, تو میں نے سوچا کہ اس کا آسان کر کے اردو میں ہی آپ کو سمجھا دوں, تاکہ اردو میں آدمی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ, اگر آپ نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اس کو اتار دیجئے, اور اگر آپ نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لیے نکال دیجئے, اور اگر آپ نے میرا رزق دور رکھا ہے, امریکہ میں رکھا ہے, کینیڈا میں رکھا ہے, دبئی میں رکھا ہے, آدمی رزق کے لیے جاتا ہے, اگر آپ نے میرا رزق دور رکھا ہو تو اس کو میرے قریب کر دیجئے, اور اگر میرا رزق قریب رکھا ہے تو میرے لیے آسان کر دیجئے. بھی قریب ہے لیکن آسانی نہیں ہے, تو بھی آدمی پریشان ہوتا ہے. اگر آپ نے میرا رزق تھوڑا رکھا ہے تو زیادہ کر دیجئے, اور اگر آپ نے میرا رزق زیادہ عطا فرمانے کا آپ کے یہاں ہے تو اس پہ برکت دے دیجئے. یہ ایک بڑھیا کی دعا ہے جو عرفات کے میدان میں مانگ رہی تھی. تو علماء نے دعا کو لکھا ہے کئی جگہوں پر, اور ہم نے ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی اس طریقے سے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے. بڑھیا کی دعا, کوئی بڑھیا تھی وہ دعا مانگ رہی تھی اپنے جملوں میں. اب اس کے جملے کتنے اچھے ہیں کہ اللہ, اگر آپ نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اس کو اتار دیجئے, اور اگر آپ نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لیے نکال دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق دور رکھا ہو تو اس کو میرے قریب کر دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق قریب رکھا ہے تو میرے لیے آسان کر دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق تھوڑا رکھا ہے تو اس کو زیادہ کر دیجئے, اور اگر آپ نے میرا رزق زیادہ رکھا ہے تو اس میں اللہ خوب برکت دے دیجئے. علماء نے لکھا وہ یہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی, تو اس زمانے کے جو فقہ محدثین تھے وہ جا کر اس سے بڑھیا سے دعا لکھوائی کہ دعا تو نے کہاں سے سیکھی. اس نے کہا میں نے سیکھی نہیں ہے, بس اللہ نے مجھے کسی فرشتے نے آ کر خواب میں مجھے بتایا, میں پریشان تھی, بولے عرفات میں دعا مانگ تیری پریشانی دور ہو جائے گی. بولے میں نے مانگنی شروع کی تو اللہ نے مجھے خوب دیا. تو آج کل بھی لوگ کاروبار کے سلسلے پریشان ہیں, اس کے لیے میں نے یہ دعا اردو کی ایک مرتبہ اور پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے فون کرنا نہ پڑے پوچھنے کے لیے کہ مولوی صاحب کون سی دعا تھی. کبھی کبھی آدمی چلتے چلتے پوچھتا ہے, ارے بھیا مجھے کیا پتا, ایک مطلب کہہ دیا وہ کہہ دیا. ایک مرتبہ اور سن لو, اے اللہ اگر آپ نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اس کو اتار دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لیے نکال دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق دور رکھا ہو تو اس کو میرے قریب کر دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق قریب رکھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق تھوڑا رکھا ہو تو زیادہ کر دیجئے, اگر آپ نے میرا رزق زیادہ رکھا ہے اسے برکت دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق میں اللہ برکت دے. آج شب جمعہ ہے,
اور کل جمعہ ہے، اس کے لیے درود شریف کا بہت اہتمام کرنا، جتنا ہو درود شریف پڑھنا، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ان اللہ و ملائکتہ، درود ہی ایک ایسا عمل ہے کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے کہ تم بھیجو۔ تو درود شریف کون کون پڑھے گا بھائی؟ ہاں بہت، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ رمضان کی راتوں میں ادھر ادھر بھٹکو مت، یہ راتیں بہت برکت والی راتیں ہیں، اور کچھ پتہ نہیں آئندہ سال راتیں ملتی کہ نہیں ملتی، اندرمن پوائنٹ جا رہے، ہوٹل میں جا رہے، وہاں بک کرا رہے، وہاں بک کرا، کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر پر جو پکا ہے وہیں کھا لو اور وہیں اللہ اللہ کرو۔ آج کی رات میں اور کل مغرب تک بہت درود شریف پڑھو، جتنا درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ خیر و برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔